کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ وہ ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات فرماتے تھے؟ انہوں نے کہا فرماتے تھے۔ انہوں نے کہا وہ تو سری نمازیں ہوتی ہیں، قرات آہستہ پڑھی جاتی ہے، آپ کو کیسے علم کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات فرماتے تھے؟ وہ فرماتے ہیں باستراب لحیہ، ہم دیکھتے تھے کہ حضور کی داڑھی مبارک ہل رہی ہو۔ اب آپ ایمان سے بتائیں، ایمان کی داڑھی کتنی بھی بڑی ہو، اگر مقتدی پیچھے کھڑا ہو تو ایمان کی داڑھی پر اس کی نظر پڑتی ہے؟ داڑھی پر نظر نہیں پڑتی۔ تو لگتا نہیں، حقیقت یہ تھی کہ صحابہ کرام نماز کے اندر بھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، اور صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عمل کا اہتمام ہوتا تھا کہ ہم حضور، حالانکہ پیچھے امام کے جو بالکل پیچھے کھڑا ہے اس کا مرتبہ زیادہ ہے، اس کا مقام زیادہ ہے، مگر صحابہ کہتے ہیں ہم دائیں طرف کھڑے ہوتے تھے، ہم اس مقام اور مرتبہ کو چھوڑ کر دائیں طرف کھڑے ہوتے تھے۔ اے صحابہ کیوں؟ اس لیے کہ جب میرے آقا سلام پھیرے اور اپنا رخ دائیں طرف پھیرے تو ہماری نظر پہلے رخ مصطفیٰ پر۔ مگر میں آپ کے ایمان کو دعوت دیتا ہوا یہ کہوں گا، مسئلہ کیا ہے؟ جب امام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو امام کے ساتھ آپ کا چہرہ بھی مڑتا ہے نا؟ آپ دیکھ سکتے ہیں امام کے چہرے کو؟ تو رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، مصطفیٰ کریم جب السلام علیکم کہہ کر اپنا چہرہ انور دائیں طرف پھیرتے تھے، صحابہ کرام فقہ کو بھول جاتے تھے، وہ چہرہ مصطفیٰ کو تکتے رہتے تھے، وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے رہتے تھے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ عطا فرمائے کہ نہیں کہا، کوثر عطا فرما دی ہے، یعنی سب کچھ آپ کو عطا کر دیا ہے۔ یہ کہنا بالکل مبالغہ نہیں ہے کہ رب ذوالجلال نے تاجدار دو جہاں علیہ تحیۃ و ثنا کو بس ایک خدا ہونا نہیں دیا کہ آپ خدا نہیں، خدائی ساری عطا فرمائی۔ اور کوثر کہا علماء نے یہاں پر، امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے اس پر بڑی طویل بحث کی ہے، اور ہمارے مسلک کے امام اشرف الاذکار علامہ اشرف سیالوی علیہ الرحمہ نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پر 700 صفحے کی کتاب لکھی ہے جس کا نام کوثر الخیرات ہے۔ فرماتے ہیں علماء نے بحث کی ہے، یہ کہا نا کثرت عطا کی، کس کی کثرت عطا کی؟ تو مفعول بہ کو ذکر نہیں کیا، اور علماء فرماتے ہیں کہ جب فعل متعدی ہو اور اس کا مفعول بہ مذکور نہ ہو تو وہاں پر تعمیم ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ علم کا کوثر عطا کیا، حلم کا کوثر عطا کیا، صبر کا کوثر عطا کیا، عطا کا کوثر عطا کیا، صفا کا کوثر عطا کیا، وفا کا کوثر عطا کیا۔ فرمایا رب ذوالجلال نے انسانیت اور بشریت کے لیے جتنے اوصاف بنائے تھے وہ سب صرف عطا نہیں کیے، ان کی کوثر عطا کی ہے۔ اس نے یوسف دب عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارن کہ تو تنہا داری۔ مگر یہ ہمارا عقیدہ نہیں کہ صرف وہ صاحب موجود تھے، ہر وصف جو ہر نبی کو انفرادی طور پر عطا کیا، وہ اعلیٰ درجہ پر، وہ اعلیٰ رتبہ پر، وہ شان الوہیت کے ساتھ اور شان عالیت کے ساتھ حضور کو عطا کیا۔ علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے 2 لفظوں کے اندر جامع الصفات کہہ کر ایک بہت بڑا آپ کو پیغام حضور کی عظمت اور شوقت کو دیا، مگر میں ایک جھلک میں بھی دکھانی چاہتا ہوں۔ علماء نے موازنہ کیا ہے اور تقابل میں حضور کے معجزات کو لکھا ہے۔ علماء نے یہاں پر سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ